ڈکیت سے مزاحمت کرنا. آج کل اسٹریٹ کرائمز بہت بڑھ گئے ہیں، تو کیا ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے یا خاموشی سے اپنا مال سپرد کر دینا چاہیے؟ تو کیا یہ حدیث مستند ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص میرا مال ہتھیانا چاہے تو آپ نے فرمایا اپنا مال ہرگز نہ دو. اس نے کہا اگر وہ مجھ سے جھگڑے تو آپ نے فرمایا تم بھی جھگڑو. تو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا تم شہید ہو. اس نے کہا اگر میں اسے قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. بالکل صحیح حدیث ہے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی ہے کہ ڈاکو کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ حدیث بتا رہا ہوں، ملکی لاء نہیں بتا رہا. تو ملکی قانون کیا ہے وہ آپ تھانے والوں سے پوچھیں جا کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا ہے کہ ڈاکو جو اسلحہ لے کر آئے، یاد رکھیں جو بغیر اسلحے کے آئے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، جو اسلحہ لے کر آئے قتل کرنے کے لیے تو نبی نے حکم دیا ہے کہ اس سے لڑو. اگر تمہیں خیال ہو کہ وہ قتل کر دے گا تو تم اسے قتل کر دو. تو حدیث تو اسی طرح ہے بالکل. تو اس لیے باقی کرنا کیا چاہیے یہ ایس ایچ او صاحب تھانے والوں سے پوچھیں، کیونکہ آپ نے مار دیا بندہ تو وہ آپ کو بھی اٹھائیں گے، مجھے بھی اٹھائیں گے، بولیں گے مفتی صاحب نے بولا تھا بندہ مار دو. تو میں تو آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، باقی کرنا کیا ہے یہ آپ جانیں اور علاقے کی پولیس جانے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں، بعض دفعہ آپ بالکل نہتے ہوتے ہیں، ڈاکو آتا ہے بندوق یہاں رکھتا ہے اور آپ ذرا سی مزاحمت کرتے ہیں وہ اڑا دیتا ہے. تو آپ نے تو ڈاکو کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اور آپ شہادت کے مرتبے تک پہنچ جاتے ہو. تو آپ کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن پیچھے جو بیچارے یتیم بچے ہیں، جو یہ بیوہ ہے اور جو آپ کے ماں باپ ہیں، وہ ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں. تو اس لیے مزاحمت کا جو ہے نا، کچھ جسم میں کچھ ہو تو آدمی کچھ، یعنی آپ کو کے پاس کچھ ہو تو مزاحمت کرتا ہو بندہ اچھا لگتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو پھر چپکے سے نکال کے دے ہی دینا چاہیے اس کو، کیونکہ وہ آگے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ڈاکوؤں کا کچھ نہیں جاتا، آپ کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. نبی کوئی فرض نہیں قرار دیا، ترغیب دی ہے. کوئی فرض واجب نہیں قرار دیا، ترغیب دی ہے. تو ترغیب یہی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس حدیث پر اگر کسی نے عمل کرنا ہو تو محلے والے پکڑ کے، یا جو لوگ ہیں نا وہ سارے ساتھ دیں. جو شخص ڈاکو کو پکڑ رہا ہے اس کا ساتھ دیں. حدیث کا یہ مطلب ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، یہ میرا مطلب نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکو کو آپ قتل کریں، حدیث کہہ رہی ہے کہ ڈاکو کو آپ قتل کر دیں. تو اس لیے کوئی تھانے والوں کو اگر کوئی کیس بنانا ہے تو میرے خلاف نہ بنائیں، وہ پھر بخاری کے خلاف یا مسلم کے خلاف جا کے بنائیں، یا اس بندے کے خلاف بنائیں جس نے پوچھا ہے. اس کے بیچارے کے خلاف نہ بنائیں، وہ تو پوچھ تو کوئی بھی کچھ بھی سکتا ہے نا.